آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 140۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد شباب اور کسب معاش کا دور، حصہ پنجم۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل ہمارے چینل سیرت انٹرنیشنل فورم کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ہلکا سا ٹچ کر دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بروقت اطلاع مل سکے۔ حرب فجار، حصہ اول۔ عہد جاہلیت میں عرب کے باشندے عقیدے کی گمراہی، علم سے محرومی کے علاوہ نسلی تفاخر، قبائلی عصبیت، شخصی رعونت اور انانیت کی بیماریوں میں بری طرح مبتلا تھے۔ ذرا سی بات پر غضبناک ہو جاتے، آپس میں الجھ پڑتے، تلواریں نیام سے باہر نکل آتی، پھر اپنے بھائی بندوں کو اس بے دردی سے تہ تہ کرتے کہ خون کے دریا بہنے لگتے۔ اس بے مقصد قتل عام پر انہیں ذرا ندامت نہ ہوتی، بلکہ ان کارستانیوں پر فخر کرتے اور اتراتے۔ ان بہادروں کی شان میں قصیدے لکھے جاتے جنہوں نے اپنے عزیزوں کو زیادہ بے دردی سے اور کثیر تعداد میں قتل کیا ہوتا۔ یہاں بطور مثال ایک جنگ کا ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ اس میں شرکت فرمائی تھی۔ اس جنگ کی تفصیلات ہم نے العقد الفرید سے نقل کی ہیں۔ اس کے مطالعے سے زمانہ جاہلیت کے ساری لڑائیوں کی حقیقت آشکارا ہو جائے گی۔ زمانہ جاہلیت میں متعدد جنگیں ہیں جو حرب فجار کے نام سے مشہور ہیں۔ ہم جس حرب فجار کا ذکر کر رہے ہیں یہ وہ جنگ ہے جو زمانہ بعثت سے 20-25 سال قبل اس وقت لڑی گئی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 15-20 سال کے درمیان تھی۔ اس جنگ میں ایک فریق قریش اور بنی کنانہ تھے اور دوسرا فریق بنو حوازن، اور اس کی وجہ یوں بیان کی گئی ہے کہ حیرہ کا بادشاہ نعمان بن منذر ہر سال جب عکاظ کا میلہ لگتا تھا اس وقت اپنا تجارتی قافلہ وہاں بھیجا کرتا۔ اس قافلے میں مشک و عنبر وغیرہ خوشبودار چیزیں سر فہرست ہوتی۔ یہ قافلہ اپنے مال کو عکاظ کی منڈی میں فروخت کرتا اور وہاں سے طائف کی چمڑے کی مصنوعات اور دیگر ضرورت کی چربی چیزیں یعنی چمڑے کی مصنوعات خرید کر حیرہ لوٹ آتا۔ حیرہ سے عکاظ جاتے ہوئے اس قافلے کو بہت سے صحرا نشین قبائل کے علاقوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ یہ لوگ قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، اس لیے نعمان جب اپنا تجارتی قافلہ روانہ کرتا تو عرب کے کسی رئیس کی حفاظت اور جوار میں اسے روانہ کرتا۔ اس طرح کوئی قبیلہ اور کوئی فرد اس پر دست تعدی دراز نہ کرتا۔ اس دفعہ جب وہ قافلہ تیار ہوا تو نعمان نے اپنے اہل دربار سے پوچھا کہ اس دفعہ ہمارے قافلے کو کون اپنی پناہ میں لے گا؟ براز بن قیس النمری نے کہا کہ بنی کنانہ سے میں اسے اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ نعمان نے کہا مجھے تو ایسا آدمی چاہیے جو نجد اور تہامہ کے جملہ قبائل سے اس قافلے کو پناہ دے۔ وہاں حوازن کا ایک رئیس عروۃ الرحال موجود تھا۔ اس نے کہا کہ اے بادشاہ، کیا ایک مردود کتا یعنی براز تمہارے قافلے کو پناہ دے گا؟ میں تیرے قافلے کو عرب کے تمام قبائل سے پناہ دیتا ہوں۔ براز نے کہا اے عروہ، کیا تو بنی کنانہ سے بھی اس قافلے کو پناہ دیتا ہے؟ عروہ نے کہا میں سب لوگوں سے اسے پناہ دیتا ہوں۔ چنانچہ نعمان نے اس قافلے کی ذمہ کار عروہ کے سپرد کر دی۔ وہ اس کو لے کر روانہ ہوا۔ براز بھی اس کے تعاقب میں نکلا۔ عروہ کو کسی سے کوئی خطرہ نہ تھا کیونکہ وہ اپنے قوم کے علاقے سے گزر رہا تھا۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ جب وہ بنی تمیم کی ایک بستی اوارا میں اترا تو اس نے رات کو شراب پی۔ ایک لونڈی آئی، اس نے اپنے رقص و سرور سے اس کا دل بہلایا، پھر وہ اٹھا اور جا کر اپنے بستر پر دراز ہو گیا۔ براز نے جب اسے تنہا دیکھا تو اندر چلا گیا۔ عروہ نے جب اس کو اس حالت میں دیکھا تو اس نے خطرہ بھانپ لیا، اس کی منت سماجت کرنے لگا اور کہا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ لیکن براز نے اس کی منت سماجت کی ذرا پرواہ نہ کی اور تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا کام تمام کر دیا اور یہ رس پڑتا ہوا باہر نکلا قد كانت الغفلة مني ظلتي هل على غيري جعلت الزلتي سوف اعلو بالحسام كلتي۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اس نے یہ لغزش میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ کیوں نہیں کی؟ میں اپنی تیز دھار والی تلوار کو اس کے سر پر بلند کروں گا، یعنی اس کا سر کاٹ دوں گا۔ عروہ جس کی امان میں نعمان کا یہ قافلہ سفر کر رہا تھا جب وہ مارا گیا تو براز نے قافلے کو بے یار و مددگار سمجھ کر ہانک لیا اور خیبر لے گیا۔ براز کے تعاقب میں مساور بن مالک الغطفانی اور اسد بن حسیم غنمی نکلے، وہ بھی خیبر پہنچ گئے۔ وہاں سب سے پہلے جس شخص سے ان دونوں کی ملاقات ہوئی وہ خود براز تھا۔ اس نے ان سے پوچھا آپ کون صاحبان ہے؟ انہوں نے اپنے اپنے قبیلے کا نام لیا اور تعارف کروایا۔ براز نے کہا غطفان اور غنمی کا یہاں کیا کام؟ انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں خیبر کا باشندہ ہوں۔
انہوں نے کہا براز کے بارے میں تمہیں کچھ علم ہے؟ اس نے جواب دیا وہ ہمارے پاس آیا تھا، گویا کسی نے اس کو دھکے مار کر اور رسوا کر کے اپنے ہاں سے نکال دیا ہو۔ خستہ و شکستہ حال، خیبر میں کسی نے اس کو اپنے ہاں پناہ نہیں دی اور نہ کسی نے اپنے گھر کا دروازہ اس کے لیے کھولا۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کہاں ہوگا؟ اس نے کہا اگر میں تمہیں اس تک پہنچا دوں تو کیا تم میں اس کے مقابلے کی طاقت ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ اس نے کہا پھر اپنے اونٹوں سے نیچے اترو۔ وہ اترے اور اپنے اونٹوں کو اقالوں یعنی وہ رسیاں جن سے اونٹوں کے گھٹنے باندھے جاتے تھے باندھ دیا۔ براز نے ان سے دریافت کیا کہ تم میں سے زیادہ بہادر، جرأت سے پیش قدمی کرنے والا اور تیز تلوار والا کون ہے؟ غطفانی نے کہا میں۔ براز نے کہا میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اس کے پاس لے چلتا ہوں اور تمہارا یہ دوسرا ساتھی ان دو سواریوں کی حفاظت کرے گا۔ چنانچہ غطفانی چلا۔ براز اس کے آگے آگے تھا۔ وہ اسے خیبر کی آبادی سے باہر ایک کھنڈر میں لے گیا۔ براز نے اسے کہا وہ اس کھنڈر میں رہتا ہے، تم انتظار کرو، میں جا کر دیکھتا ہوں وہ یہاں ہے یا نہیں۔ وہ وہاں ٹھہر گیا۔ براز اندر داخل ہوا، پھر باہر نکلا اور بتایا کہ وہ اس دیوار کے پیچھے جو کمرہ ہے اس میں سو رہا ہے۔ تم جب اندر داخل ہوگے تو وہ کمرہ تمہاری دائیں طرف ہوگا۔ کیا تمہاری تلوار کی دھار تیز ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ براز نے کہا لاؤ میں دیکھوں کہ اس کی دھار تیز ہے یا نہیں۔ اس نے اپنی تلوار اس کو پکڑا دی۔ براز نے اس کو ہوا میں لہرایا، پھر ایک ہی وار سے اس کا سر قلم کر دیا اور تلوار کو دروازے کے پیچھے رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ غنمی کے پاس آیا جسے اونٹوں کی حفاظت کے لیے چھوڑا گیا تھا۔ اس نے جب اس شخص کو دیکھا تو پوچھا خیریت تو ہے نا؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے تیرے ساتھی سے زیادہ بزدل کوئی نہیں دیکھا۔ میں نے اس کو اس کمرے کے دروازے کے قریب کھڑا چھوڑا جس میں وہ آدمی سو رہا تھا۔ تیرا ساتھی وہاں بے جان مورتی کی طرح کھڑا ہو گیا، نہ آگے بڑھتا تھا نہ پیچھے ہٹتا تھا، گویا ایک بے جان لاش ہے۔ غنمی نے بسط تعصب کہا کاش اگر کوئی شخص ہمارے ان دو اونٹوں کی حفاظت کرتا تو میں خود جاتا۔ براز نے کہا ان کا میں ذمہ دار ہوں، اگر کوئی شخص لے گیا تو میں ان کا تاوان ادا کروں گا۔ غنمی اس مکان کی طرف چل دیا۔ براز اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ جب وہ اس کھنڈر کے دروازے کے اندر چلا گیا تو براز نے وہ تلوار اٹھا لی جسے وہ دروازے کے پیچھے چھوڑ گیا تھا اور اس کو بھی تہہ تہہ کر دیا۔ دونوں مقتولوں کے ہتھیار بھی لے لیے، دونوں اونٹوں پر قبضہ کر لیا اور وہاں سے چلتا بنا۔ براز کے اس قتل و غارت کی خبر قریش کو اس وقت ملی جب وہ اوقاس کی منڈی میں اپنے اپنے خیموں میں امن و سکون کے ساتھ اپنے کاروبار میں مشغول تھے۔ اوقاس ایک جگہ کا نام ہے جو طائف سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر ہے، جہاں ہر سال یکم ذی قعدہ سے ایک منڈی لگتی تھی۔ لوگ دور دور سے اپنی مصنوعات وغیرہ لے آتے، انہیں فروخت کرتے اور اپنی ضرورت کی چیزیں خرید کر اپنے اپنے علاقوں میں واپس چلے جاتے۔ کاروباری سرگرمیوں کے علاوہ یہاں ان دنوں ثقافتی اور ادبی سرگرمیاں بھی عروج پر ہوتی۔ شعراء قصیدے لکھ کر لاتے اور مجمع عام میں لوگوں کو سناتے اور سامعین سے داد وصول کرتے۔ جو قصیدہ تمام قصائد سے اعلیٰ قرار پاتا اسے سونے کے پانی سے لکھ کر کعبے کی دیواروں کے ساتھ آویزہ کر دیا جاتا۔ 1 سال تک وہ وہاں لٹکا رہتا۔ زائرین کعبہ اس قصیدے کو سال بھر پڑھتے رہتے اور لکھنے والے کو داد دیتے۔ فرمان الہی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت کی دل و جان سے حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قصہ دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے معذرت خواہ ہیں اور معتبر دلیل کے ساتھ اصلاح کے لیے شکر گزار ہیں اور دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔